محترم و مکرم و معظم سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم۔ مسلمان تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہے، دوسرا وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مانتا ہے، اور تیسرا وہ جس کی اللہ اور اللہ کے رسول مانتے ہیں۔ جو پہلا مسلمان ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، اور دوسرا اللہ اور اللہ کے رسول کی جو مانتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو کچھ فرمایا اس پر عمل شروع کر دیتا ہے، ان کی ایک ایک بات پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور تیسرا، جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان کر ان پہ قربان ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے زبان بن جاتا ہوں، میرے نور کی تجلیات اس کے اندر آ جاتی ہیں، اور پھر جب وہ بات کرتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے اس کی بات کو رد نہیں کیا جاتا۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یعنی اس کنڈیشن تک پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک بات کو انڈوس کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی ایک ایک بات کو مانتے ہیں، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مل کے چلنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ دیکھیں کہ ہم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کو ہم جانتے نہیں ہیں، ان کے ہم رشتہ دار نہیں ہیں، لیکن آپ رات کو جائیں، دن کو جائیں، ان کی خانقاہوں پہ ہر وقت قرآن پڑھا جا رہا ہے، ان کی قبروں پہ ہر وقت قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو یعنی انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کیا، اللہ نے ان کی محبتیں اٹھائیں اور لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں۔ اسی لیے اگر ہم اپنا سوچتے ہیں جب، تو ہم جس طرح اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ہماری قبروں پہ آ کے کہیں اے فار ایپل، بی فار بیٹ، سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ، یا اللہ جو کچھ بڑے میں اپنے ابے کی روح اصال ثواب کرتا ہوں اس کو بخش دے اور جنت عطا فرما دے۔ تو کیا خیال ہے، ثواب ملے گا؟ نہیں نا۔ اسی لیے ہمیں تربیت اولاد کی اس نہج پہ کرے کہ کل کو باپ کا جنازہ سامنے ہو تو اولاد کو جنازے کی دعا تو آتی ہو، نماز نے جنازہ پڑھنا تو آتا ہو۔ ہم وہ کیسے خوش قسمت لوگ ہیں جن کے 4 بیٹے ہیں اور چاروں کے چارے حفاظ کرام ہیں، عالم دین ہیں، اور جب چارپائی اٹھائی جاتی ہے تو ہر پائے کو پکڑ کے اور حفاظ کرام و عالم دین لے کر جا رہے ہیں اور اپنے بابا جان کو قبر میں اتارتے ہیں۔ کیا اس کی قبر ٹھنڈی نہیں ہو جائے گی؟ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیشہ اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیم دیں، لیکن دین کو فوقیت ضرور دیں۔ کیونکہ دینی تعلیم جب آپ دیں گے تو بچے کے دماغی سیٹ اپ میں بہت بہتری آئے گی۔ جن بچوں کا دماغ کام نہیں کرتا اس کو دین کی طرف لے کے آئیں۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جب سیدھے چل رہے ہیں تو بلڈ جو ہے وہ سرکولیٹ دماغ تک بڑی مشکل سے ہوتا ہے، لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بلڈ سرکولیٹ ہو کے دماغ تک جاتا ہے۔ تو یہی نظر آتا ہے کہ نماز، قرآن جو ہے، نماز میں جتنے بھی آپ دیکھیں نماز پڑھنے والے، ذکر کرنے والے، اللہ کو پیارے بندے جو ہے، ان کے دماغی توازن میں خرابی نہیں آئے گی۔ دماغی توازن میں خرابی کن کے آئے گی؟ جو دین سے دور ہوتے جائیں گے۔ اور جتنے مینٹل ہاسپٹل یا جہاں بھی آپ جاتے ہیں دیکھیں کہ مینٹل لوگ ہیں تو ان کا مین بایو ڈیٹا پیچھے دیکھا جائے، بایوگرافی، تو اس میں یہی نظر آئے گا کہ وہ لوگ دین سے دور ہو گئے تھے، جس سے دماغی توازن ہی کھو بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے دین میں جو بھلائی رکھی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جہاں مرضی بھاگ لو لیکن واپس تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے ہمیں جو دین اسلام دیا گیا ہے، اسلام سے مراد کیا ہے کہ آئی سے مراد اسلام، ISLAM، یعنی آئی شیل لو آلویز محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی شیل لو آلویز محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں اس
پیارے دین کو اس طرح اپنے ساتھ لے کے چلیں کہ کل کو دنیا سے جاتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ ہو، اور اپنی اولاد کے لیے پریشان ہونے والا والد یا والدہ یہ محبت کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ سب سے بہترین محبت کیا ہے کہ اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ سب سے بہترین محبت یہی ہے کہ اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور اس کا بہترین حال یہی ہے کہ ہمیں نیک لوگوں کے پاس جانا چاہیے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے، اپنی اولاد کو اچھا انوائرمنٹ دیں، اچھی محفل میں بھیجیں، اور جس سے ان کے اندر ایک دینی جذبہ پیدا ہو، اور دین سے محبت آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جہانوں میں کامیابی ضرور دے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔